اس وقت میں عمران خان صاحب کے ساتھ موجود ہوں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. یوٹیوب میں سلمان حیدر. یہ جو ویڈیو میں نے بنانی ہے نا، اس کا مجھے خیال آیا جب میں نے انٹرنیشنل میڈیا کو، اسپیشلی وہ میڈیا جو انڈیا ڈومینیٹ کر رہا ہے، اس میں انڈیا کے ایڈیٹوریلز اور ان کی ہیڈ لائنز اور اسپیشلی ان کی ویب سائٹ شامل ہیں، ان کی روشنی میں نا سعودی عرب کشمیر سے متعلق جو اپنا سٹانس ہے نا، اس سے پھر رہا ہے بقول ان کے کہ وہ پاکستان کے جو گروپ ہے نا اس سے باہر جا رہا ہے، یعنی مسلم کنٹریز کے گروپ سے باہر جا رہا ہے، اور سعودی عرب کا سٹانس کشمیر سے متعلق اب بدلتا جا رہا ہے. اس سعودی عرب کا سٹانس بدلتا جا رہا ہے جس کے شہزادے جو کراؤن پرنس ہیں محمد بن سلمان، جو کہہ رہے تھے کہ میں اب دنیا میں کشمیریوں کے سفیر کی طور پر رہوں گا. اس سے متعلق یہ باتیں تھیں. تو کیونکہ ہمارے ولاگز بھی انڈیا میں بہت زیادہ دیکھے بھی جاتے ہیں، تنقید بھی کی جاتی ہے، ادھر کے سبسکرائبر بھی ہمارے پاس ہیں، تو زیادہ تر بڑے ڈیسنٹ رپلائی کرتے ہیں. کچھ لوگ تھوڑا سا بلو دا بیلٹ چلے جاتے ہیں. خیر، جس کا جو ظرف ہے وہ کہتا ہے. تو میں نے اس ویڈیو سے نا متعلق جب میں نے یہ سب چیزیں دیکھی نا، تو میں نے کہا سر میں چھان بین کروں کیا چیز ہے. تو تھوڑا تو مختلف پچھلی ویڈیوز کے اندر میں بتا رہا تھا، لیکن اس ویڈیو کو بتانے کا مقصد ہے کہ میں تھوڑی سی کنفیوژن کلیئر کر دوں، کیونکہ اگر مجھے جواب آئے نا تو مجھے پتہ چلے کہ واقعی کوئی پکچر شاید مجھ سے مختلف ہے کچھ، تو مجھے سمجھ میں آ جائے. اچھا، مجھے جو لگ رہا ہے چاہے اس کے کہ کشمیر سے متعلق سعودی عرب کی پالیسی بدل رہی ہے، مجھے ایسا لگ رہا ہے کہ خطے میں سعودی عرب کی اسٹریٹجی میں کافی زیادہ تبدیلی دیکھنے میں آ رہی ہے. ایسے موقع پر جب جو بائیڈن نے صاف الفاظ میں یہ کہہ دیا ہے کہ سعودی عرب کو فری پاس نہیں دیں گے جیسا کہ ڈونلڈ ٹرمپ نے دیا ہوا تھا. سعودی عرب کے بہت بڑے کھڑکے کی بات تھی، بہت زیادہ کھڑکے کی بات تھی. اچھا، وہ سعودی عرب جو اپنے زر مبادلے کا یا اپنے خزانے کا بیشتر حصہ اپنی سیکیورٹی پہ لگاتا ہو، جس کو 3 جگہ سے تھریٹ آتے ہوں. ایک تو اپنی پبلک کی طرف سے، کیونکہ غیر شرعی جو معاملات اب شروع بیچ کے اندر ہو گئے نا، ڈانس کلب، سینماز اور فلانا پبز اور غیر ملکی اداکارہ یہاں کے سنگنگ اور ڈانسنگ کمپٹیشن ہو رہے ہیں، بیچز کو اوپن کر دیا گیا. لائک اس طرح سے کچھ ایسے بنیاد پرست مسلم افراد، کچھ نہیں بہت بڑی تعداد ہے، جو سعودی حکومت کی دشمن بنی بیٹھی ہے، سعودی شہزادوں کی دشمن بنی بیٹھی ہے. ایک طاقت اس کو کچلنے کے لیے کراؤن پرنس جو ہیں وہ بہت زیادہ پیسہ لگاتے ہیں. دوسری، سعودی شہزادوں کی جانب سے، اسپیشلی شہزادہ نائف کی برطرفی کے بعد جب یہ کراؤن پرنس بنے نا، تو ایک بار پھر سے شہزادوں کے ہاتھوں شہزادوں کی موت کا ایک سین بہت زیادہ ڈیولپ ہوا، کیونکہ اس سے پہلے زیادہ تر شہزادوں کی یا کراؤن پرنسز کی یا بادشاہوں کی حالت اپنے ہی رشتہ داروں کے ہاتھوں دنیا سے پردہ فرمانے ہوئے، تخت سے تخت نہیں چینج ہوا، تخت سے تختہ تک پہنچے. تو یہ تو یہ دوسری ایک وجہ ہے جس کی بنا پر سعودیہ اپنے تخت اور تاج کو بچانے کے لیے سب سے زیادہ پیسہ لگاتا ہے. اس کے بعد تیسری ایک اور چیز ہے، وہ ہے علاقے کی سیکیورٹی کے حوالے سے، جس سے متعلق اس کو سب سے زیادہ تھریٹ نا ایران سے ہے. حالانکہ ایران نے کبھی بھی جان سے مار دینے کی دھمکی نہیں دی سعودی شہزادوں کو. ایران کے کچھ مطالبات ہیں جس میں کچھ مزارات سے متعلق ہیں، جنت البقیع سے متعلق ہیں، جو میں نے ریسرچ کی. اس کے بعد اور اس کے علاوہ کہیں بھی ہارڈ لائن نہیں ہے. ہاں، میں مذہبوں کا ذکر نہیں کروں گا، وہ والا فیکٹر ضرور بیچ کے اندر موجود ہے. لیکن جب انڈین میڈیا یہ کہتا ہے تو پھر میں ٹرینڈ دیکھتا ہوں کہ سعودی عرب نے قطر کے ساتھ 3 سالہ جو روابط کٹے ہوئے تھے اس کو بحال کیا. ایون ہوائی راستے تک بند تھے، ایک دوسرے کو ایئر سپیس تک نہیں دے رہے تھے، دوبارہ سے ان رابطوں کو بحال کیا. اس قطر سے جس کی ضروریات کو ان 3 سالوں کے اندر ایران پوری کر رہا تھا، دوبارہ بحال کیا. سعودی عرب نے دوبارہ سے ترکی کے ساتھ تعلقات استوار کرنے کی کوشش شروع کی، اور سعودی آفیشلز یہ بات کہتے ہیں. جمال خاشقجی کے قتل کے بعد یہ حالات بہت زیادہ تنگ ہو چکے ہوئے تھے. اچھا، یہ چیزیں ہو گئی. تیسرا، خطے میں یعنی مسلم برادری میں بڑے بھائی کا کریکٹر اسٹیبلش کرنے کے لیے نا، اور امریکہ کو خوش کرنے کے لیے سعودی عرب بے بہار اس طرح کے اقدامات کرے. ایک تو وہ خاتون کو رہا کیا، میں نے پچھلی ویڈیوز میں بھی بتایا تھا، جس خاتون نے ڈرائیونگ کے اوپر جو تنقید ہو رہی تھی نا، اس سلسلے میں آواز بلند کی تھی، اس کو جیل کے اندر ڈال دیا تھا، وہ کیا. اچھا،
اس کے علاوہ میں نے آپ کو دیکھا WWF کا سیزن شروع کروا دیا، فٹ بال کی نئی ٹیمیں خرید لی گئیں، اس کے علاوہ نئے پبس بنا دیے گئے، اس کے علاوہ نئی جگہ خریدی گئیں جہاں عوام کو انٹرٹین کیا جائے گا، اور وہ جو بیجا پابندیاں تھیں ان میں کسی حد تک کمی ہوئی، اور وہ جو قانون سے بالا تر ہو کے سزائیں جو فیملیز کے اندر دی جاتی تھی، سعودی کے شہزادوں کو یاد ہے وہ ہوٹل کے اندر 5 اسٹار 7 اسٹار ہوٹل کے اندر سارے شہزادوں کو بند کر دیا، کیش لیا اور پھر باہر نکالا تھا. یہ ساری چیزیں امریکہ کی خوشی کے لیے سعودی عرب نے کرنا شروع کر دیا کہ ہم ماڈریٹ اور لبرل بننے جا رہے ہیں. ٹھیک ہے، اچھا، اور یہ ساری باتیں کراؤن پرنس کے اعلان سے پہلے کبھی نہیں ہوئی تھی. یہ آپ نے ذہن میں رکھنا، سعودی عرب پہ سب سے زیادہ مصیبتیں کراؤن پرنس کے بننے کے بعد ہی بنی ہیں، محمد بن سلمان کے. اچھا، اور سب سے بڑی بات، ریاض حکومت ایک بار پھر پاکستان کے قریب آ رہی ہے. جس وقت 2019 میں سعودی کراؤن پرنس آئے تھے نا، تو پاکستان میں ریفائنری کا وعدہ کیا تھا کہ ارامکو ایک ریفائنری بنائے گی پاکستان کے آئل سٹی کے اندر. اور آئل سٹی کہاں ہے یہ بھی اسی ویڈیو میں بتاتا ہوں. وہ آئل سٹی گوادر کے قریب ہے، گوادر کے پاس ہے. وہاں ارامکو $10 ارب کا ایک ریفائنری کا منصوبہ شروع کر چکی ہے. ٹھیک ہے جی، یہ بھی سوال میرا وہی ہے، کیا کشمیر سے متعلق ان کا سٹانس چینج ہو رہا ہے؟ اچھا، سعودی ولی عہد محمد بن سلمان یہ بھی جانتے ہیں کہ پاکستان ترکی کے ساتھ ہے، پاکستان ایران کے ساتھ ہے، اور اسپیشلی سی پیک کو لے کے ملائیشیا کے ساتھ مضبوط ایک بلاک ہے، اور اب سری لنکا کے ساتھ بھی پاکستان نے ایک دعوت دی ہے، چاہے اس کے کہ چائنا کا اشارہ بیچ میں. تو سعودی عرب کس طرح یہ بڑے بھائی کا کردار بیچ میں سے ختم کر سکتا ہے؟ کس طرح؟ میرا یہ سوال ہے، اگر کسی کے پاس کوئی جواب ہے تو مجھے ضرور بتائے اس سلسلے میں. اچھا، پاکستان، ایران اور ترکی کا ایک مشترکہ ریل پروجیکٹ ہے، پاکستان، ایران اور ترکی کا، یہ آپ ذہن میں رکھیے گا. ایران پاکستان گیس پائپ لائن منصوبے کے ساتھ پاکستان خطے میں ایک مضبوط کھلاڑی کے طور پر موجود ہے. اچھا، سب سے بڑی بات، ایک ہی دنیا کے اٹامک پاور ہے مسلم، وہ ہے پاکستان. سعودی اسے کیسے بگاڑ سکتا ہے؟ چلے مذہبی رشتہ بھی ختم کر دیں. کوئی شک نہیں، پچھلے 20 ماہ میں بہت تنگی دیکھی ہے ہم نے، بہت سختی دیکھی ہے. سعودی عرب کے ساتھ ریلیشن میں بہت زیادہ گراوٹ تھی، لیکن یہ گراوٹ اب جو بائیڈن کے آنے کے بعد اٹھان پڑ رہی ہے، یہ گراف اوپر کی طرف جا رہا ہے. یہ میرا سٹانس ہے اس کے اندر. اچھا، آپ نے دیکھا بھی وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی 10 دن پہلے گئے تھے مصر. جی، جنرل سیسی سے ملاقات ہوئی، جنرل سیسی ہے نا، جنرل سیسی سے ملاقات ہوئی تھی، ہم منصب سے ملاقات ہوئی، عرب لیگ کے جنرل سیکرٹری سے بھی اس ملاقات کے اندر شامل تھے. آپ اس مومنٹ کو آسان دیکھ رہے ہیں؟ یہ آسان نہیں ہے. یہ بلاک دوبارہ بنا ہوا پہلے تھا، دوبارہ سے تیار ہو رہا ہے. اب صرف اور صرف ایران کے اوپر تھوڑا سا ہاتھ ہلکا رکھنا ہے. کس وقت رکھنا ہے سعودی عرب نے، یہ دیکھنا باقی ہے، کیونکہ چین کے ساتھ نہیں بگاڑ سکتا. اور یہ بھی میں آپ کو بتا دوں، اس کی سب سے بڑی وجہ جو ہے نا چین کا پاکستان کی طرف، سعودی عرب کا دوبارہ پاکستان کی طرف آنا، وہ چین کی پاکستان کے ساتھ دوستی ہے. وہ اسٹیل بردر چین اور پاکستان. تو سعودی عرب کیسے علیحدہ جائے گا؟ کیونکہ سعودی عرب کے اندر نا چین جوہری پروگرام کی وسعت دینے کے تعاون کی یقین دہانی کرا رہا ہے. یعنی سعودی عرب میں جو جوہری پروگرام ہے نا، اس کی وسعت کا جو پروگرام ہے وہ چین لینے جا رہا ہے. چین نے اس میں تعاون کی نہ صرف پیشکش کی ہے بلکہ تعاون کا آغاز بھی کر دیا ہے. کیسے ہو سکتا ہے یہ؟ کیسے کشمیر کے متعلق سعودی عرب کا سٹانس بدل سکتا ہے؟ اور یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ جوہری پروگرام کو وسعت دینے والا جو ملک ہے وہ چین ہے، اور وہ دوسرے دوست ممالک کے ساتھ بگاڑ پیدا کر کے کروائے گا؟ یہ نہیں ہو سکتا. صرف ایک بیچ میں جو جگہ میرے اٹکی ہوئی ہے، گلے کے اندر اٹکی ہوئی ہے، وہ ایران سے متعلق سعودی عرب کا سٹانس. اگر یہ مذہبوں کو قبروں کے اندر رکھتے نا، کہ یہ سوال مذہب اور عقیدوں کے قبر کے اندر ہونے ہیں، تو میرا جانتا خیال ہے کہ ایران جیسے ملک اور سعودی عرب جیسے ملک کی اگر دوستی ہو جائے نا، تو مسلم ممالک کا سب سے بڑا بلاک بنے گا. رہی بات شہزادہ محمد بن سلمان کی کشمیریوں کے سفیر ہونے کے سٹانس سے چینج ہونے کی، نہیں، یہ جو بڑی انویسٹمنٹ ہے نا $10 ارب کی، کسی بھی سعودی فرما روا کی پہلی سب سے بڑی، اور سرکاری ہے، آرام کو سرکاری انویسٹمنٹ ہو رہی ہے. یہ بلاک ہوگا، یہاں سے تیل جایا کرے گا سعودی عرب کا دنیا بھر میں. آپ چھوٹی چیز سمجھ رہے ہیں؟ تو یہ میرے ان کے ایک سوال کے تمام جوابات تھے. اگر کوئی شک ہے تو پلیز مجھے کمنٹس میں آگاہ کیجیے گا، اور اگر یہ چینل پہلی بار آپ دیکھ رہے ہیں تو پلیز اس کو سبسکرائب کر دیں، گھنٹی کو دبا دیں، بیل آئیکن کو دبا دیں، اور ٹاپک سے متعلق مجھے گائیڈ کرتے رہیں.
آپ کا بہت شکریہ، اپنا خیال رکھیے گا.